آج ہمارے پاس ہر ایک کی زندگی ہے، نہیں ہے پیغمبر عربی کی زندگی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس زندگی ہے تو دنیا والوں کی زندگی ہے، ناچنے والوں کی زندگی ہے، گانے والوں کی زندگی ہے، بدماشوں کی زندگی ہے، لچھوں لٹیروں اور ڈاکوؤں کی زندگیوں کو ہم نے آئیڈیل اور ماڈل بنایا ہوا ہے۔ نہیں بنایا ہے تو نبی کی زندگی کو نہیں بنایا، نہیں بنایا ہے صحابہ کی زندگی کو نہیں بنایا، نہیں بنایا ہے تابعین کی زندگی کو نہیں بنایا، نہیں بنایا ہے تبع تابعین کی زندگی کو نہیں بنایا، نہیں بنایا ہے اولیاء اللہ کی زندگی کو نہیں بنایا ہے۔ یہی تو ہمارے پاس قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر ہم زندگی گزاریں گے محمد عربی کو دیکھ کر، اگر ہم زندگی گزاریں گے صحابہ کو دیکھ کر، اگر ہم زندگی گزاریں گے تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء اللہ کی زندگیوں کو دیکھ کر، تو میرے دوستو ہم دنیا میں بھی کامیاب، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہی نتیجہ ہے جب اللہ والوں نے صحابہ کی اور اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنی زندگی بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ والوں کے چلنے پھرنے کی برکت سے لوگوں کو اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، جس میں ایک ولی کا نام آتا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ ترتیب وار بتاتا۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہم بتانا چاہتے ہیں، اے دنیا کی باطل طاقتوں اور اس دیش کی باطل طاقتوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سرزمین سے ایمان والوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ اجمیری کی سرزمین ہے، یہ سرزمین اللہ والوں کی سرزمین ہے، یہ سرزمین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے چاہنے والوں کی سرزمین ہے۔ اللہ کی قسم ہندوستان کی سرزمین سے خواجہ اور خواجہ کے چاہنے والوں کو اور خواجہ کے ماننے والوں کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ آج باطل پروپیگنڈا کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہ خواجہ کا دیش ہے، یہ اجمیری کا دیش ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی جن کو غریب نواز کہا جاتا ہے یہ اس کا دیش ہے، جس کا نورانی چہرہ ایسا چہرہ تھا جس کو دیکھ کر کئی گنہگاروں نے گناہوں سے توبہ کی ہے اور کہیں غیر مسلموں نے جس کے چہرے کو دیکھ کر جس کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کیا ہے۔ یہ اجمیری کی سرزمین، یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی سرزمین، اور جس کا نتیجہ ہے آپ خواجہ کی سیرت کو پڑھیں گے، خواجہ تو محبت کرنے والے تھے، خواجہ تو پیار کرنے والے تھے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ خواجہ سنجر سے کیوں آئے تھے، خواجہ سجدی سے کیوں آئے تھے، خواجہ سنجر سے ہندوستان کیوں تشریف لائے تھے؟ وہ اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ بھٹکو ہو کو اللہ کا پتہ بتایا جائے۔ وہ سنجر سے اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ رائے ہدایت سے دور انسانوں کو رائے ہدایت پر لایا جائے، تاکہ نفرت پیدا کرنے والوں کو محبت کا پاٹ پڑھایا جائے، تاکہ شرنگیزی پھیلانے والوں کو پریم پیار اور سدبھاونا کی تعلیم اور شکشا دی جائے۔ یہی خواجہ کا سب سے بڑی صفت تھی کہ خواجہ میں پیار بھی تھا، خواجہ ہر ایک سے پیار کرتے، خواجہ ہر ایک سے محبت کرتے، خواجہ ہر ایک سے دیا اور میا کا معاملہ کرتے، خواجہ ہر ایک کو سینے سے لگاتے۔ لوگ کہتے ہیں ارے تم خواجہ کو نہیں مانتے، لوگ کہتے ہیں تم خواجہ کو انکار کرتے ہو، تم ولیوں کو نہیں مانتے۔ میرے دوستو میں چیلنج دے رہا ہوں، ہم خواجہ کے دیوانے ہیں۔ علماء دیوبند نے خواجہ اجمیری کی تعلیمات کو دنیا میں عام کیا ہے، علماء دیوبند نے خواجہ اجمیری کے فکر کو ہندوستان پر لاگو کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے دیوبندیت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہمارا سلسلہ اجمیر میں خواجہ کے قدموں میں نہیں پہنچتا، ارے دیوبندیت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہمارا سلسلہ خواجہ اجمیری کے قدموں میں اجمیر شریف نہیں پہنچتا۔ ہم تو خواجہ کے دیوانے ہیں، ہم تو خواجہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ میرے دوستو